السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اس اللہ خالق و مالک کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. وہ اللہ اور
اولاد عطا کرنے والا، بارشیں برسانے والا، بیماروں کو شفا عطا کرنے والا، ساری کائنات کا اکیلا ہی وحدت لا شریک ہے، اور اس ذات پر کروڑوں درود و سلام لا تعداد بے حد و حساب، امام الانبیاء، امام الہدی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اسود، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ مختصر حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد مسند احمد جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب۔ اے اللہ، تو دو لوگوں میں سے جس کو تو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے اس کو اسلام کی ہدایت نصیب فرما۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کے ہاں سب سے محبوب جو شخص تھا وہ عمر بن خطاب تھا، جس کو اللہ نے اسلام کی ہدایت عطا کی۔ آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے، یکم محرم الحرام، عشرہ محرم کا آغاز آج سے ہو چکا ہے۔ اس عشرے کے اندر یا اس ماہ میں خاص طور پہ ایک طبقہ صرف ایک ہی موضوع پہ پورا مہینہ 40 دن تک باقاعدہ طور پہ بڑے بڑے پروگراموں کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ موضوع صرف ایک ہی ہے، وہ کیا؟ شہادت حسین۔ کیا اسلام کے اندر صرف ایک شہادت ہے؟ اگر آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں، اس وقت سے لے کر آج تک کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن کسی کی شہادت نہ ہو۔ ہر دن کے اندر کسی نہ کسی کی شہادت کا تذکرہ موجود ہے۔ ہم ایک کا کہتے ہیں بلکہ کئی شہادتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ لوگ صرف اس واقعے کو بڑے ہی انہمام کے ساتھ سنتے ہیں، اور اس واقعے کے آڑ کے اندر اسلام کو بگاڑا جاتا ہے، اور بڑے بڑے شہداء اسلام پہ عجیب و غریب قسم کے تبصرے کیے جاتے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہے جو دشمن شروع سے لے کر آج تک چل رہا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ کرونا کا مسئلہ کتنا اہم مسئلہ تھا، پوری دنیا اس کے اندر جناب کی جکڑی گئی، اور پاکستان کے اندر کیفیت کیا تھی؟ جیسے ہی محرم الحرام کا آغاز ہونے والا تھا، اس سے قبل یہ سب کچھ ختم ہو چکا۔
یہ آپ کا محرم جیسے ختم ہوگا پھر یہی آپ پہ شروع ہو جائیں گے. خاص طبقے کو کیوں آج پروٹوکول دیا جا رہا ہے؟ یاد رکھنا اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اسلام کی ایک بہت بڑی شہادت ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اللہ ہر شہید کی شہادت کے بدلے اسلام کو مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرتا ہے. اور اللہ نے آج تک عطا کیا ہے. اور ان شہادتوں کے بعد سب سے زیادہ فائدہ جو اٹھاتا ہے اسلام کے خلاف وہ اسلام کا دشمن ہے، جو ان شہادتوں کے بعد وہ فائدہ اٹھا کے مسلمانوں کے اسلام کے اوپر وار کرتا ہے. آج یہ وہ دن ہے جس دن اسلام کے ایک بہت بڑے نمائندے، اسلام کا بہت بڑا اثاثہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. وہ دن کون سا دن تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا. یہ آج یکم المحرم الحرام کا دن تھا. شہادت حسین میں مجلس کی جاتی ہے. کیا کبھی آپ نے شہادت عمر پہ کوئی مجلس دیکھی ہے؟ شہادت عثمان پہ کوئی مجلس دیکھی ہے؟ اللہ اکبر. سنو پھر آج تذکرہ سیرت عمر اور شہادت عمر رضی اللہ عنہ کا. کوئی نہیں کرتا نہ کرے. انشاءاللہ جب تک اللہ نے ایمان والوں کو جو صحیح عقیدہ رکھنے والے ہیں، اللہ کے قرآن کو، پیارے پیغمبر کے فرمان کو پڑھنے والے، عمل کرنے والے، آگے پہنچانے والے ہیں، انشاءاللہ شہداء کی شہادتوں کا تذکرہ کرتے رہیں گے. اللہ اکبر. وہ عمر جن کا تعلق اشراف قریش کے ساتھ تھا، زمانہ جاہلیت کے اندر سفارت کاری میں ان کا خاندان سب سے آگے تھا اور ان کے خاندان کی ذمہ داری تھی. اگر اہل قریش کے ساتھ کسی بھی قبیلے کی جنگ ہو جاتی تو بطور سفیر عمر رضی اللہ عنہ کے باپ خطاب کو بھیجا جاتا کہ جاؤ جا کے سفارت کا کام کر کے آؤ، پیغام دے کے آؤ، پیغام لے کے آؤ. اور عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق، ان کے حسب و نسب کے متعلق 3 اکابر محدثین نے باقاعدہ طور پہ نسب نامہ جاری کیا ہے. اپنے اپنے انداز میں امام یعقوب بن سفیان نے، امام ابن سعد نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ طور پہ اپنی کتب کے اندر عمر رضی اللہ عنہ کا حسب و نسب جاری کرتے ہیں. ابو حفص عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرد بن رزاح بن عدي بن كعب بن لواء بن غالب بن فهم القرشي العجبي. اور امام بخاری رحمہ اللہ باقاعدہ طور پر اپنی صحیح بخاری کے اندر عمر رضی اللہ عنہ کے سیرت کے متعلق ایک باب لکھتے ہیں. لکھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو وہ شان عطا کی ہے اور جن کا سلسلہ نسب امام کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نامی نسل پہ نامی جگہ جا کے مل جاتا ہے. قابل دعا کے ساتھ
کعب کا بیٹا مری ہے اور دوسری طرف کعب کا بیٹا عدی ہے جن کا سلسلہ آقا علیہ السلام کی طرف جاتا ہے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے متعلق اہل کتاب نے اپنی کتاب کے اندر ابو بکر صدیق لکھا ہے اور صدیق لکھ کر یہ بات واضح کی ہے لوگوں اگر ہم نے نبی کے بعد کسی کو سچا پایا ہے تو ابو بکر صدیق کو سچا پایا. اہل کتاب نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ہم نے عدل و انصاف کے اندر صحیح طریقے سے چلنے والا حق و باطل میں فرق کرنے والا اگر ہم نے پایا ہے عمر فاروق کو پایا ہے. انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر باقاعدہ طور پر عمر الفاروق لکھا ہے کہ حق و باطل میں فرق کرنے والا. یہ دونوں صحابی دونوں خلفائے راشدین اللہ اکبر امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے ہیں. دونوں عمر کے اندر چھوٹے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر آقا علیہ السلام سے 2 سال 3 ماہ چھوٹے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ آقا سے 12 سال 2 ماہ چھوٹے ہیں. اور وہ عمر بن خطاب جن کو اللہ رب العالمین نے بڑی شان و شوکت عطا کی تھی جوان ہوئے دور جاہلیت کے اندر شادیوں کا سلسلہ جاری رکھا. اسلام آیا اسلام کے اندر بھی یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا عمر بن خطاب کی 13 عورتوں سے نکاح انہوں نے کیا تھا اور جن میں سے 6 مشہور تھی اور ان کی اولاد کی تعداد بھی 13 ہے. وہ عمر اللہ اکبر جن کے متعلق اللہ رب العالمین اپنے قرآن کے اندر ان کی شان بیان کرتا ہے. اللہ کس طریقے سے شان بیان کرتا ہے اللہ اکبر. امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ بیٹھا کرتے تھے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے. صحابہ میں بعض صحابہ ایسے تھے جن کی آواز قدرتی طور پہ اونچی تھی بلند تھی اور جب بھی وہ گفتگو کرتے تھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ بلند آواز سے گفتگو کر رہے تھے. اور بلند آواز والوں میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے. ان کو بھی اللہ رب العالمین نے قدرتی طور پہ بلند آواز عطا کی تھی. اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرے نبی کے پاس کوئی بھی بیٹھنے والا میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز کرے بلند آواز سے گفتگو کرے یا آگے بڑھے بات کرنے کے اندر. اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات کو نازل کر دیا. سورۃ الحجرات اٹھائیے پڑھیے اللہ کے قرآن کو. اللہ کی قسم ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سبب ہے. بڑی زبردست اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات کے اندر مسائل بیان کیے ہیں. جائیے خود بھی پڑھیے اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھائیے. اللہ نے پردے کے مسائل بیان کر دیے. ہر انسان کو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے طریقہ کار بھی بتلا دیے. اللہ اس کے رسول کے سامنے کیسے گفتگو کرنی ہے یعنی اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے بعد کیا انداز ہونا چاہیے. پیارے پیغمبر کے فرمان کے بعد تمہارا گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ, آگے نہ چلو, آگے نہ نکلو. اللہ سے ڈر جاؤ. وہ اللہ جو سننے والا جاننے والا ہے.
آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اللہ تربیت کرتا ہے ایمان والوں کی. اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. اس انداز سے نبی کے سامنے گفتگو نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یہ نہ ہو کہ ایسا وقت آئے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. ایک غلطی انسان کے لیے کتنا بڑا نقصان کا سبب بنتی ہے ہم سوچتے ہیں. اللہ کے قرآن کے اوپر اگر کوئی بندہ تان کر دے، پہلے پیغمبر کے فرمان کو رد کر دے، نہیں مانتا، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اب تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. اللہ اکبر. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہے تقوی کے لحاظ سے. واتقوا اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیم. ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے. امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان آیات کو سننے کے بعد آقا کے پاس جب بھی بات کرتے تو اتنی ایسا آواز کے اندر کرتے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہو کے سنتے، عمر پھر بول کیا کہا ہے؟ عمر دوبارہ اپنی بات کو کہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. وہ عمر جب اللہ کے قرآن کو سنتے تو کس انداز سے عمل کیا کرتے. سچی بات اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی مسجد نبوی کے اندر بلند آواز سے کسی کے سامنے کوئی گفتگو نہیں کی اور نہ ہی کسی کو کرنے دیتے تھے. اتنا مسجد کا ادب و احترام، اللہ اور اس کے رسول کا ادب و احترام. آج ہم کیا، ہم مسجد میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری یہ سب کچھ ہمارا ہے، یہ اللہ کے گھر ہے، کسی کی کوئی جگہ نہیں ہے، کسی کو کوئی جاتی نہیں، اللہ کے گھر ہے. اللہ کے گھر کے اللہ رب العالمین نے قواعد و ضوابط رکھے ہیں. اگر جو شخص ان قواعد و ضوابط پہ عمل کرے گا اللہ کے ہاں ایمان اور تقوی کے اندر آگے بڑھ جائے گا. اللہ اس بندے کی بھی قدر کرے گا. اللہ ضرور قدر کرے گا جو اللہ کے گھروں کی قدر کرتا ہے. اللہ اکبر. آئیے وہ عمر جب تک یہ اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جائے گی اتنی دیر تک یاد رکھنا قیامت تک اللہ کا قرآن رہے گا اور اتنی دیر تک عمر رضی اللہ عنہ پہ حضرت سوال ملتا رہے گا. اور کئی آیات ہیں، ایک آیات نہیں کئی مقام ہیں جن پر عمر رضی اللہ عنہ نے آقا سے مشورہ کیا، موافقت کی، بات کی. دل چاہتا ہے ایسے ہو جائے. اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا. اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا. وہ عمر جن کے دل کی خواہش تھی کاش کہ اللہ مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بنا دے. اللہ رب العالمین نے وہ مشورہ قبول کرتے ہوئے آقا پہ قرآن نازل کر دیا. آج کے بعد اگر سجدہ گاہ ہے تو وہ مقام ابراہیم. وہ عمر جن کی یہ خواہش تھی کہ اسلام کے اندر کوئی بھی عورت بالغ ہونے کے بعد بے پردہ پھرتی ہوئی نظر نہ آئے. ازواج مطہرات کے متعلق خصوصی طور پر عمر رضی اللہ عنہ پریشان تھے کہ آقا کے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں اور ازواج مطہرات بے پردہ ہو کے باہر نکلے. عمر رضی اللہ عنہ بھی برداشت نہ ہوا. اور مشورہ کرتے میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ ان عورتوں پہ پردے کے مسائل نازل کر دے، پردہ لازمی کر دے. اللہ نے سورۃ الحجرات کو نازل کر دیا. وہ عمر جن کے ایمان اور اسلام کی دولت کی وجہ سے اللہ اکبر آقا کی خواہش تھی، اللہ نے عمر کو اسلام اور ایمان کی دولت عطا کی. آقا علیہ السلام کی دعا تھی، اللہ نے یہ نعمت ان کو عطا کی تھی.
وہ عمر اور جن کے اسلام کے قبول ہونے پر بیت اللہ میں اعلان مسلمان نماز پڑھنے لگے. پہلے تو وہ وقت تھا کہ لوگ چھپ چھپا کے نماز پڑھا کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا میں اسلام قبول کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی آپ چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ آقا فرماتے ہیں عمر تجھے پتہ ہے اس وقت دشمن سر پہ کھڑا ہے, دشمن سر پہ کھڑا ہے, مجھے اور میرے صحابہ کو قتل کر دے. عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ آقا آج کے بعد ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, آؤ بیت اللہ کے اندر سر عام نماز پڑھو, کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ تمہیں آ کر روکے. اللہ اکبر. وہ عمر جب بھی مکہ کے اندر چلا کرتے تھے, مدینہ کے اندر چلا کرتے تھے, اسلام کے قبول ہونے کے بعد اللہ کی قسم شیطان بھی راستہ بدل دیتا تھا, شیطان راستہ بدل دیتا تھا. وہ عمر جن کی یہ خواہش تھی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہ شراب عام ہو چکی ہے, جوا عام ہو چکا ہے, اسلام کا مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے, اللہ اسلام کو بلند کر دیتا. اللہ اکبر. وہ عمر جن کے متعلق خود امام کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, کیا کہتے تھے؟ آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا, کسی نے نبی آنا ہوتا تو اللہ ضرور عمر بن خطاب کو نبوت کا تاج عطا کر دیتے. اللہ نے میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند کر دیا. اللہ اکبر. وہ عمر رضی اللہ عنہ خود اپنے متعلق کیا کہتے ہیں؟ امام ابو داؤد نے وہ ان کا واقعہ لکھا ہے. دیکھتے ہیں عبد الرحمن بن حاتب تابعی ہیں, کہتے ہیں ایک دفعہ مدینہ سے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج عمرہ کے لیے مکہ کی طرف چلا. چلتے چلتے ہم جناب جی ایک جگہ پہ پہنچے, زجنان نامی جگہ پہ پہنچے. وہاں پہ جا کے پڑاؤ کرتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ عبد الرحمن کو مخاطب کر کے کہتے کیا ہیں؟ عبد الرحمن غور کر, میری طرف دیکھ, آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں, کس وادی کے اندر کھڑے ہیں. یہ وہ وادی ہے جس وادی کے اندر میں بچپنے میں اپنے باپ کے ساتھ اونٹ چرایا کرتا تھا. میرا باپ بڑی سخت طبیعت کا مالک تھا, میں اونٹ چراتا, لکڑیاں اکٹھی کیا کرتا تھا. آج وہ وادی ہے جس وادی کے اندر عمر کھڑا ہے, عمر کھڑا ہے, اور جس کی مثالیں دنیا کے لوگ دے رہے ہیں. آج عمر کی مثالیں جاری ہیں. اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا ہے کہ آج مجھ پر اللہ کے سوا کوئی نگران نہیں ہے. اللہ نے کتنا بڑا درجہ عطا کیا تھا, کتنا بڑا درجہ عطا کیا تھا. وہ عمر جس کے تذکرے آج سچی بات ہے کرنا شروع کر دیں حقیقت کے اندر, وہ لوگ جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی آڑ کے اندر یہ عجیب و غریب قسم کی بنی بنائی قصے کہانیاں سناتے ہیں. لوگ کہتے اسلام ہے, اسلام ہے, مانو پکڑو بڑھو, یہی اسلام. صحیح داستان سنیے صحابہ کی, لیکن موضوع ختم نہیں ہوگا. عمر رضی اللہ عنہ سفر آخرت ہے. امام بخاری اور امام مسلم لکھتے ہیں, ابو وائل شقیق تابعی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. سیدنا حذیفہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک دفعہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا. ہم مجلس میں بیٹھے ہیں, عمر رضی اللہ عنہ نے ہم سے سوال کیا. کہتے ہیں صحابہ کی کثیر تعداد ہے, ہم سے عمر سوال کرتے ہیں امیر المومنین, کہتے ہیں ساتھیوں بتلاؤ آقا کی وہ حدیث کون جانتا ہے جس میں آقا نے آخرت کے جس میں آقا نے میری امت پہ یعنی اپنی امت پہ آنے والے فتنوں کا تذکرہ کیا ہے, کون جانتا ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں. حذیفہ سناؤ کیا حدیث ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے کے لیے اس کے اہل و عیال, اس کا مال, اس کے پڑوسی باعث آزمائش ہے, باعث آزمائش ہے. فرمایا اس کا کفارہ کیا ہے؟
بندہ نماز ادا کرے، صدقہ کرتا رہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتا رہے، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے یہ ساری آزمائشیں ختم کر دے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حذیفہ میں نے یہ بات نہیں پوچھی، میں نے یہ حدیث نہیں پوچھی، مجھے وہ حدیث سناؤ جس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا، اتنے فتنے آئیں گے جس طرح جناب سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا اپنے پانی کو بہاتا ہے، اس سے بھی زیادہ میری امت میں بڑے بڑے فتنے آئیں گے، سمندر کی ٹھاٹوں کی طرح فتنے آئیں گے۔ سچی بات ہے آج یہ امت بڑے بڑے فتنوں کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، ابھی تو کم ہے، اب ہم نے چند فتنوں کو دیکھا، آزمائشوں کو دیکھا، آنے والی آزمائشیں اس سے بھی کہیں بڑی ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، امیر المومنین آپ جس کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو ابھی آپ کے درمیان، آپ ان آزمائشوں کے درمیان دروازہ بند ہے، وہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو دروازہ کیسے کھولا جائے گا؟ توڑا جائے گا، کھولا جائے گا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، امیر المومنین اس دروازے کو کھولا نہیں جائے گا بلکہ زبردستی توڑا جائے گا۔ تابعی کہتے ہیں، ایک اور تابعی ابو وائل شقیق کہتے ہیں میرے دل نے چاہا میں حذیفہ سے پوچھوں رضی اللہ عنہ سے کہ بتلائیے وہ دروازہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں قریب ہوا، ڈرتا ہوا قریب ہوا کہ کہیں کوئی میری بات غلط نہ ہو جائے، آگے ہوتا ہوں سوال کرتا ہوں حذیفہ سے کہ وہ دروازہ کون ہے، کون سا دروازہ ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں ابو وائل مجھ سے سوال کرنے والے سن، وہ دروازہ عمر بن خطاب ہے۔ پھر وہ تابعی کہتے ہیں کہ عمر کو پتہ ہے؟ جی پتہ ہے، اس طرح پتہ ہے جس طرح آنے والی صبح ہے، اس طرح پتہ ہے۔ اچھا دروازہ توڑ دیا جائے گا؟ ہاں دروازہ جب ہی توڑا جائے گا پھر ایسے فتنے نکلیں گے، ایسے فتنے آئیں گے قیامت تک کوئی شخص ان فتنوں کو نہیں روک سکے گا۔ دیکھیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادتوں کے بعد، ان کی شہادت کے بعد فتنے کیسے برپا ہوئے، کتنی تیزی کے ساتھ صحابہ کو شہید کیا گیا۔ ایک نہیں کثیر تعداد کے اندر صحابہ آپس میں جنگ کرتے ہیں، آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں، کثیر تعداد کے اندر صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ یہ فتنے کھڑے ہوئے تھے، اسلام کے دشمنوں نے فتنے کھڑے کیے تھے، اور آج بھی یہ فتنے جاری ہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے۔ کسی طریقے سے کوئی فتنے جناب کے کھڑے کیے جائیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ ان فتنوں کو ضرور روکے گا، اللہ ان آزمائشوں سے مسلمانوں کو ضرور بچائے گا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، جن کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ عمر جن کو یہ یقین تھا کہ اللہ مجھے شہادت ضرور عطا کرے گا، ضرور عطا کرے گا۔ کیوں یقین تھا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان قطر سے یہ سن لیا تھا، عمر ایک وقت آئے گا اللہ تجھے شہادت سے سرفراز کرے گا۔ اللہ اکبر، مختلف انداز پہ، مختلف طریقہ کار پہ، مختلف جگہوں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کی خبر دی تھی، عمر تجھے بھی اللہ شہادت سے نوازے گا۔ ان کو یہ یقین تھا۔ پھر وہ عمر رضی اللہ عنہ باقاعدہ دعا کیا کرتے تھے اپنے رب سے، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت عطا کر، اللہ شہادت دے، جب بھی شہادت آئے تو تیرے نبی کے شہر کے اندر شہادت آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اپنے باپ کے متعلق سورہ ابو داؤد کے اندر آتا ہے، کیا کہتی ہیں؟ میں نے اپنے باپ کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ارزقنی قتلا فی سبیلک ووفاۃ فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت دے تو اپنے نبی کے شہر کے اندر دے۔ حضرت حفصہ کہتی میں اپنے باپ سے پوچھا، ابا جی کیسے یقین ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو شہادت دے اور نبی کے شہر کے اندر دے؟ عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہتے کیا ہیں؟ ان اللہ یأتی بامرہ انا شاء
وہ اللہ جب چاہے جہاں چاہے اپنے حکم کو لے آئے، وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح البخاری کے اندر عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت لکھتے ہیں کہ شہادت کیسے ہوئی، کتنی دردناک انداز سے عمر رضی اللہ عنہ شہید کیا گیا۔ سیدنا عمرو بن میمون تابعی ہے، یہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، عمر رضی اللہ عنہ نماز فجر کا وقت ہے، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، لوگ کھڑے ہوئے صفوں کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، صفوں میں کھڑے ہوئے عمرو بن میمون کہتے ہیں میں مصلی کے پیچھے میں تھا، میرے ساتھ عبداللہ بن عباس تھے، ہم دونوں کھڑے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک اپنی نماز کا آغاز نہیں کرتے تھے جب تک اپنی صفوں کو مکمل نہ کر لیتے۔ صفوں کو مکمل کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز اختیار کرتے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفوں میں باقاعدہ چلا کرتے تھے۔ آج ہم نہیں چلتے، یہ ہماری ایک سستی ہے، ہم آگے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں سب ٹھیک ہے۔ اگر آج کسی کو کہا جائے بھائی اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، مل جاؤ، پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا لو، یہ ایک سب کا حصہ ہے، مل جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نماز کو شروع نہیں کرایا کرتے تھے جب تک صفیں سیدھی اور مکمل نہ ہو جاتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا یہی انداز تھا، صفیں سیدھی کرواتے، سیدھی صفیں ہو چکی ہیں، مصلی پہ کھڑے ہوئے، تابعی کہتے ہیں، عمرو بن میمون کہتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو کے فجر کی نماز کا وقت ہے، اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز کا آغاز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے آغاز کیا ایک آدھا منٹ گزرا ہوگا، اس کے بعد قرات کی آواز نہ آئی۔ یہ ظالم پچھلی صف کے اندر کھڑا تھا، بڑھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، دو دھاری خنجر اس کے ہاتھ کے اندر ہے، یہ غلام ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام ہے، یہ ابو لولو فیروز مجوسی ہے، دو دھاری خنجر ہاتھ کے اندر اس طرح پکڑا ہوا، آگے بڑھتے ہوئے سیدھا آگے عمر رضی اللہ عنہ کے ان پسلیوں کے اندر یہاں پہ آ کے زور سے خنجر مارتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ زخمی حالت کے اندر نیچے گر جاتے ہیں اور پیچھے اشارہ کرتے ہیں کن کو؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو، کہ آگے مصلی پہ آؤ، آ کے لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ اور اسی جب جیسے خنجر بجا، بلند آواز سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک کتے نے کاٹ لیا ہے۔ باقاعدہ طور پہ عمر رضی اللہ عنہ شہادت سے پہلے عمر خواب دیکھتے ہیں، کیا خواب دیکھتے ہیں کہ مجھ پر ایک سرخ رنگ کے جناب جی ایک مرغے نے میرے اوپر حملہ کیا ہے، مجھے چونچے ماری ہیں۔ اس سے قبل ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی انہوں نے بھی عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے متعلق خواب دیکھ چکے تھے، انہوں نے بھی یہ تذکرہ کیا تھا کہ وقت آئے گا عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے گرتے ہیں زخمی حالت کے اندر، عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا، وہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز جناب جی لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ اس سے قبل جب نماز کا آغاز کیا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے، قرات کی آواز نہ آئی، سائڈوں پہ لوگ کھڑے تھے، جناب جی کوئی آواز قرات کی نہیں آتی، لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ امام کی آواز نہیں آتی، امام کو کہو بلند آواز سے قرات کرے، خاموشی اختیار ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف قرات کرتے ہیں، مختصر سی نماز پڑھاتے ہیں۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جب مصلی پہ کھڑے ہوا کرتے تھے، مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں، اتنی لمبی نماز پڑھاتے، پہلی رکعت کے اندر سورۃ یوسف تلاوت کیا کرتے تھے اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ نحل پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ لوگ جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی نماز با جماعت کے اندر شامل ہو جائے۔ آج اگر کوئی امام تھوڑی سی لمبی قرات کر دے، ایک دن نماز پڑھتے ہیں، دوسرے دن مسجد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہم اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مقتدیوں کا خیال رکھے، کوئی مسائل پیش ہو جائے، اس کے مسائل کے پیش نظر امام کو نماز مختصر کرانی چاہیے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسا کیا ہے۔ اگر امامت پہ بات کرو، سچی بات ہے، کئی احادیث ہے کہ امام کی ذمہ داریاں کیا ہیں،
اسلام میں کیا کیا ذمہ داریاں لگائی ہیں، کن ذمہ داریوں پہ امام اپنی امامت کو آگے چلائے گا، امامت کے اس امامت کے تحت امامت کرے گا، اسلام کیا ذمہ داریاں دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں امام کی کوئی ذمہ داری نہیں، اٹھاؤ، اسلام اللہ کی قسم ایک ایک بات پہ امام کی رہنمائی ہے اور ایک ایک بات پہ مقتدی کی رہنمائی ہے۔ مقتدی اگر غلطیاں کرتے ہیں تو یاد رکھو ان کا گناہ مقتدی پہ آئے گا، امام پہ نہیں آئے گا۔ اگر امام غلطی کر رہا ہے تو یاد رکھو اس کی غلطی امام پہ آئے گی، مقتدیوں پہ نہیں آئے گی۔ اصلاح کرنا مقتدیوں کا حق ہے کہ امام کی اصلاح کریں۔ اگر امام اصلاح کے بعد وہ صحیح امامت کرواتا ہے، اللہ کے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اگر غلطی میں غلطی کرتا چلا جائے گا، زنا شراب کے اندر ملوث ہوگا، یاد رکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور جس امام کو اس کے مقتدی پسند نہیں کرتے، سمجھایا علل اعلان وہ گناہ کرتا ہے، کبائر گناہ کے اندر مرتکب ہے، مقتدی سمجھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنی اصلاح نہیں کرتا، مصلی پہ کھڑے ہو کے پھر بھی زبردستی نماز پڑھاتا ہے، مقتدی پسند نہیں کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس امام کی کسی نماز کو قبول نہیں کرتا، اللہ امام کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ بات آگے چلی گئی، عمر رضی اللہ عنہ گر گئے، عبد الرحمن بن عوف نے مختصر سی نماز پڑھائی، نماز جلدی جلدی سلام پھیرا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کو، عبداللہ بن عباس جاؤ دیکھو مجھ پہ حملہ کرنے والا کون ہے، جاؤ اس کو تلاش کر کے آؤ۔ ابن عباس جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے، وہ شخص تو وہ ہے مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ہے، آگے خبر دی امیر المومنین آپ پہ حملہ کرنے والا غلام ہے، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ہے۔ یہ شخص جب نکلتا ہے عمر رضی اللہ عنہ پہ حملہ کر کے صفوں سے دوڑتا ہوا نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے دو چار اس نے صفیں دراز کی، لوگ جناب صفوں میں کھڑے تھے، لوگوں کو باقاعدہ طور پہ یہ خنجر مارتا ہے، جو بھی آگے آیا اس کو مارتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ صفوں میں کھڑے ہونے والے نمازیوں میں سے 13 جناب کی 13 نمازیوں کو یہ زخمی کر دیتا ہے، 13 میں سے 7 نمازی جناب شہادت سے سرفراز ہو جاتے ہیں، شہادت پا جاتے ہیں، باقی زخمی حالت کے اندر ہے۔ ایک شخص نے دیکھا نماز فجر ہے، لوگوں پہ حملہ کر رہا ہے، بڑا کوٹ تھا، سردیوں کا وقت تھا، اس نے اپنا کوٹ اتارا، اس کو اوپر ڈال دیا، اس کو گرفتار کر لیا۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کو یقین ہو گیا کہ اب میں گرفتار ہو چکا ہوں، تو کیا کرتا ہے اسی گرفتاری کے اندر اس کے ہاتھ کے اندر خنجر ہے، وہی خنجر اپنے آپ کو مار کے وہ خود مر جاتا ہے، مردود جہنم حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھو صحابہ شہید ہوئے پڑے ہیں، امیر المومنین زخمی حالت کے اندر ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھایا گیا، گھر لے جایا گیا، جا کے تیمارداری کی جاتی ہے، باقاعدہ طور پہ زخموں پہ مرہم کی جاتی ہے اور دودھ پلایا جاتا ہے، نمیز پلائی جاتی ہے، زخموں سے باہر نکل جاتا ہے، کوئی چیز پیٹ کے اندر نہیں ٹھہرتی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، لوگوں اسلام پہ قائم رہنا، اللہ سے دعا کرتے اللہ میں نے اپنی زندگی کا حق ادا کر دیا ہے، اللہ زندگی کا حق ادا کر دیا ہے، اللہ تو پوچھنے والا ہے، پوچھ لے تو تیرے سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عمر آخری زندگی کے اندر دعا کرتا ہے، اللہ جتنے کام کیے تیرے دین کے لیے کہ اللہ ان کو قبول کر لے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں، کیا زندگی کے اندر کبھی یہ دعا کی اللہ جتنے نیک عمل کیے تیرے دین کے لیے کیے، لوگوں کو نیکی کی طرف لے کے آئے، اللہ ان کو قبول کر کے معاف کر دے۔ وہ اپنے رب سے دعائیں کرنی چاہیے جو صحابہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، بیٹا مجھ پر کتنا قرض ہے، امیر المومنین ہے، آج دیکھو پاکستان کے وزیر کتنے گزر چکے اور کتنے بڑے بڑے وزیر گزر چکے، کیا کوئی یہ وزیر اعلان کر کے کہہ سکتا ہے میں جتنی دیر وزارت پہ رہا اپنی جیب سے خرچ کرتا رہا، لوگوں کو دیتا رہا، آج دنیا سے جا رہا ہوں، مجھ پہ اتنا بڑا قرض ہے، لوگوں میرا قرض ادا کر دینا؟ نہیں، جو جانے والا ہے اتنے خزانے بھر کے جاتا ہے، اتنے خزانے لے کے جاتا ہے کہ وہ آنے والا بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے ملک پاکستان کے اندر مقروض ہو کے پیدا ہوتا ہے۔ یہ حالت اور کیفیت ہے۔
عمر بن خطاب کہتے عبداللہ میرے قریب ہو، کتنا قرض ہے، اتنی دیر میں نے خلافت کی ہے، میں نے مسلمانوں کو حکمرانی کی ہے۔ بیٹے نے بتلایا ابا جی اتنا قرض ہے، اتنا قرض ہے۔ کہا میرا دیکھو مال کتنا ہے، اتنا مال ہے، اگر اس مال کو دے کے میرا قرض ادا کر دینا، یہ نہ ہو سکے تو اشد و قارب سے مانگ لینا، مانگ کے میرا قرض ضرور ادا کر دینا۔ اللہ اکبر، دیکھیے غور کیجیے، وہ عمر بن خطاب اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتے ہیں، بیٹا میرا قرض ضرور ادا کرنا۔ آج کیا کہتے ہیں، بیٹا ٹھیک ہے قرض ہے تو چھوڑ دے، کون ادا کرے گا دیکھی جائے گی۔ یہ نصیحتیں کرے قرض کے متعلق، صحابہ کو فکر تھی۔ پھر عمر بن خطاب اللہ اکبر اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کہ جاؤ قبر کے اندر ایک روضہ رسول کے اندر ایک شخص کے دفنانے کی جگہ باقی پڑی ہے، جا کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پیغام دو کہ وہ جگہ مجھے عطیہ کر دو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ جگہ اپنے لیے خاص رکھی تھی۔ عبداللہ جاتے ہیں، سلام کہتے ہیں، پیغام پہنچایا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا امیر المومنین کہتے ہیں، یہ نہیں کہا وقت کے خلیفہ کہتے ہیں، بلکہ یہ کہنا عمر بن خطاب کہتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ روضہ رسول کے اندر جو جگہ ہے مجھے عنایت کر دو، مجھے وقف کر دو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو سلام پہنچا، انہوں نے وقف کر دی، عطیہ کر دی، واپس جواب ملا کہ عطیہ ہو چکی ہے۔ چند دنوں کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر اللہ کے حضور چلے جاتے ہیں، یعنی مقام شہادت کو پا جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، موت کے گوش کے اندر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، باقاعدہ طور پر ان کا نماز جنازہ مسجد نبوی کے اندر پڑھایا گیا۔ مسجد نبوی کے اندر جنازہ عمر بن خطاب کا پڑھایا گیا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں مسجد کے اندر جنازہ جائز نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے، ایسا مولوی دین اسلام سے نہ علم ہے، نہیں جانتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیضا کے 2 بیٹوں کا جنازہ مسجد نبوی کے اندر پڑھایا تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا۔ آج جنازے مسجد کے اندر ناپسندیدہ ہوتے، کبھی بھی آج بیت اللہ کے اندر اللہ کسی مردے کو نہ جانے دیتا، اللہ کسی جنازے کو اپنے گھر کے اندر نہ جانے دیتا، مسجد نبوی کے اندر کسی جنازے کو نہ جانے دیتا۔ پاک گھر ہے، صاف گھر ہے، اللہ کے گھروں میں جنازے پڑھا کرو اگر موقع ملے۔ ہاں اگر خاص جگہ موجود ہے، صاف جگہ ہے، وہاں پڑھا جائے بہتر ہے، لیکن مسجد کے اندر جنازے کے لیے کوئی شخص انکار نہ کرے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ عمر بن خطاب کا جنازہ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ پڑھاتے ہیں، جنازہ پڑھایا، اس کے بعد اجازت لی پھر عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اس کے بعد روضہ رسول کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دفنایا گیا۔ یہ اسلام کا بہت بڑا اثاثہ تھا، بہت بڑا اثاثہ، جو دنیا سے گئے، جن کے بعد بڑے بڑے فتنے برپا ہوئے، دشمنوں نے بڑے بڑے جناب فتنوں کے دروازے کھول دیے، ان کا ڈر اور خوف تھا جس کی وجہ سے دشمن ڈرا کرتا تھا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، آج ان تذکروں کو، ان شہادتوں کو اپنے گھروں کے اندر بیان کریں، اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے گھر والیوں کو سنائیں، صرف شہادت حسین تک نہ رہے، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سنائیں، دیگر صحابہ کی شہادتیں ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اس کو سنائیں، پتہ چلتا ہے کس طرح صحابہ کو شہید کیا گیا۔ پھر آج پتہ چلے گا ہمیں بھی کہ ہماری موت کیسی ہے، صحابہ کی کیسے ہے۔ اللہ خالق ہمارے سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کی کبھی کوتاہی کو معاف فرمائے، اللہ دین اسلام کو اللہ فتح عطا فرمائے، اللہ شہداء کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم گناہگار خطا کار ہیں، معاف کرنے والا اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ صحابہ کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔